بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کوئی جواب نہیں دے پایا. تو یہ سب چیزیں اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو جدید ایجوکیشن ہے وہ کہتی ہے لاجک کچھ عقلائی طریقے سے ٹیسٹ کے ذریعے کیسے ایکسپیریمنٹ کیا جائے، یہ سب مذاق ہے، فضول باتیں ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہاں بالکل ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے کس لیب میں چیک کیا جا سکتا ہے امام کا بلڈ گروپ کیا ہے، آپ اس طرح سے پوچھیں ہم سے، ہم یہ نہیں بتا سکتے. ہمارے پاس جو آخری چیز ہے وہ روایات ہیں، حدیثیں جو ائمہ کی ہیں، ہم کو ماننی پڑیں گی. کوئی کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے، لیکن اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے کیوں نہیں مانتا. تو یہ بات کہ امام نے علم دیا، جو امام کے پاس آ گیا ہے وہ عام آدمی میں طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی. جس طرح سے حدیث مشہور ہے آپ کے سامنے جو اصول کافی میں بھی ہے، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر ابو ذر کو سمجھ میں آ جاتا، جان لیتے ابو ذر کہ جو سلمان کے دل میں ہے لقتلہ، تو فوراً وہ اسے قتل کر دیتا. اب یہاں پر وہ اسے قتل کر دیتا، کون کس سے قتل کرتا؟ بعض لوگ کہتے ہیں سلمان کو ابو ذر قتل کر دیتے. یعنی واقعی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، یہ مجھے نہیں پتا. لیکن سید مرتضیٰ اور علامہ مجلسی ان دونوں نے جو تفسیر کی ہے اس روایت کی روشنی میں، امام حسین والی، اس مولانا نے کان میں کہا، اس کے بال سفید ہو گئے، داڑھی سر کے بال سفید ہو گئے، بھول گیا. دوست نے جواب دیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اچھا اس کی مثال کیا ہے دنیا میں؟ آپ خدا نہ خواستہ کسی کو خبر دے دیں اچانک اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کو خبر دے دیں زلزلہ آ گیا، تمہارے خاندان کا کوئی نہیں بچا، تم اکیلے ہو، تو وہ روئے گا بھی نہیں، تھوڑی دیر تک شوق کی حالت میں بیٹھا رہے گا. اور یہ دیکھا گیا ہے، یہ لوگوں نے دیکھا ہے، ایسا ہوا ہے. جہاں پر جا کر سائیکالوجی سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں بھائی اس کو جا کر 2-3 تماچے مارو، اس کو بتاؤ کم از کم مجلس میں لے کے جاؤ، گریا کرے. یہ اس کے ذہن میں لاک لگ گیا، اگلا اسٹیپ ہے دیوانگی کا. تو ہم دنیا میں جو عزیزوں کی موت کی خبر پتہ لگتی ہے لوگوں کو، وہ پاگل پنے کی حد تک چلے آتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا، میں نے دیکھا ہے، یہ مثالیں دیکھی ہیں. تو اس کا مطلب ایک ایگزامپل ہے نا. تو علماء ہمارے اس مثال کو، اس روایت کو، امام حسین والی جو کان میں کہا، اس کو ایک طرح کی دلیل لیتے ہیں. اس بات پر، کس بات پر دلیل لیتے ہیں؟ کہ ائمہ کا علم اگر آئے تو وہ یہ کام کرتا ہے. اور اس بات پر دلیل لیتے ہیں کہ اگر سلمان ابو ذر کو پتہ لگ جاتا تو وہ قتل کر دیتا. سوال، کون کس کو قتل کرتا؟ روایت نے نہیں کہا کہ ابو ذر قتل کرتا سلمان کو، روایت کہنا لا قتلہ، وہ اس کو قتل کر دیتا. تو سید مرتضیٰ اور علامہ مجلسی نے یہاں پر یہ بات بھی کہی ہے. اس کا معنی یہ کہ وہ علم قتل کر دیتا ابو ذر کو، وہ علم برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ابو ذر میں. اور پھر اگلا جملہ وَلَقَدْ آخَى رسول اللہ بینہما، حالانکہ رسول خدا نے سلمان ابو ذر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اب اس سے آپ کہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ بھائی تھے تب بھی وہ خنجر لے کر گلے پہ چلا دیتے، یا آپ اس سے یہ کہیں کہ رسول خدا نے ایمان کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، شریعت اور دین کی پابندی کرنے کے لحاظ سے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اگرچہ کہ رسول خدا نے بھائی بنایا تھا لیکن تب بھی وہ برداشت نہیں کر پاتے اس علم کو. تو یہ بہرحال علم امام کے لحاظ سے، جب ابو ذر برداشت نہیں کر پا رہے سلمان کے علم کو، اور جناب موسیٰ برداشت نہیں کر پا رہے خضر کے علم کو، تو یہاں پہ بتائیے ہم آپ کو امام کی بات کیسے بتائیں؟ ہم سے مطلب یہ علماء ہمارے محدثین. تو یہ ایک چیز بار بار میں دہرا رہا ہوں، اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ آپ کو چاہے یہ روایتیں پتہ ہوں یا نہ پتہ ہوں، آپ کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کس لحاظ سے؟ اگر آپ کے جو امام نے کہا وہ سچ ہے، نہ امام کے علم، نہ تقوی، زہد، عبادت، شجاعت، سخاوت، امام کی کسی بھی صفت کے اوپر برابر ہم تو کیا کوئی بھی کائنات کا شخص نہیں جا سکتا. یا آپ کی قبر قیامت کے لیے کافی ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن ان روایتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل 10 سال بعد کوئی انحراف آ رہا ہے، کوئی غلط چیز آ رہی ہے، یا کوئی صاحب کہیں کہ وہ کھیلے لوگوں کے ذہن سے امام کو پتہ تھا تو امام نے خودکشی کی، خودکشی تو حرام ہے. یہ اس طرح کی مطلب بچکانہ باتیں کہ دیکھیں امام کو پتہ نہیں ہو سکتا کہ کربلا میں کیا ہوگا، کیونکہ اگر پتہ ہوتا تو یہ تو خودکشی ہے، یہ تو امر بالمعروف کی شرائط سے ہٹ. یہ سب باتیں ان روایتوں کو پڑھ کے تھوڑا سا انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ انحراف سے بہت سارے بچ جاتا ہے. تو اب یہ روایت پڑھتا ہوں میں یہاں پر. نادر فیہ ذکر الغیب، نادر روایتیں. نادر روایتوں کا مطلب کیا ہے کہ ایک سی روایتیں ہیں، ایک ہی طرح کی روایت ہے، کئی روایتیں نہیں ہیں. ہم نے پچھلی روایتیں پڑھی، اس کے اندر کئی روایتیں تھیں. نادر مطلب
یہ ایک ہی روایت ہے اپنے مضمون کی کہ جس کے اندر راوی کہتا ہے کہ سال ابو الحسن، راوی نے آ کر حضرت ابو الحسن یعنی امام رضا علیہ السلام سے پوچھا. کیا پوچھا؟ دیکھیں ابو الحسن 3 اماموں کی کنیت ہے، مولا علی، امام رضا اور امام نقی علیہ السلام کی. تو ابو الحسن الثالث جب کہا جاتا ہے تو امام علی نقی مراد ہوتے ہیں. ابو الحسن کبھی بھی روایت کے اندر نہیں آیا ہے مولا کائنات کے لیے، میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے. مگر رسول خدا مخاطب ہوں مولا کائنات سے یا جناب سیدہ، تب کہتی ہیں ابو الحسن، یا جو مولا کو جب ظاہری خلافت نہیں ملی تھی تو وہاں پر گفتگو ہوتی تھی دربار خلافت میں، وہاں پر ابو الحسن کہا جاتا تھا. لیکن بہرحال یہاں ابو الحسن سے مراد امام رضا علیہ السلام. تو اتعلمون الغیب، راوی کہہ رہا ہے آپ غیب جانتے ہیں. امام رضا کہہ رہا ہے آپ غیب جانتے ہیں. رجل اہل فارس، یہ کوئی ایرانی تھا، غیب جانتے ہیں. امام نے فرمایا کہ یبسط لنا العلم فنعلم، ہمارے لیے علم کو بست یعنی کھول دیا جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں. وَيُغْبَزْ عَنَّا فَلَا نَعْلَمْ، اور جب ہم سے کوئی علم کسی چیز کو روک دیا جاتا ہے تو ہم نہیں جانتے. وقالا، پھر امام نے فرمایا سر اللہ عز وجل، یہ خدا کا وہ راز ہے، اسرہ الی جبرائیل و اسرہ جبرائیل الی محمد، وہ راز ہے خدا کا جو خدا نے جبریل کو بتایا، جبریل نے محمد مصطفیٰ کو بتایا، اور رسول خدا نے آ کر کس کو بتایا؟ الی من شاء اللہ، جس کو خدا کی مشیت نے کہا بتاؤ تو رسول خدا نے بتایا. یہاں حاشیے میں لکھا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جناب امیر ہے. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ امام نے کافی احتیاط سے گفتگو کی ہے. کیا مطلب احتیاط سے؟ امام کیوں احتیاط کریں گے؟ امام کو کس بات کا ڈر ہے؟ سامنے والا جس حد تک تحمل رکھ سکتا ہے، امام فرما سکتے تھے وہ اسرہ محمد الی من شاء اللہ، اور رسول خدا نے اس راز کو بتایا کس کو؟ ہمارے جد کو. امام نے کہا من شاء اللہ، جس کو خدا نے چاہا. اس کا مطلب یہ کہ امام ذرا احتیاط کے ساتھ گفتگو کریں. یہ اس روایت کے اندر آپ نقطے کو سامنے رکھیے گا. اور اگلی روایت ہے کہ یہ ابا جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا امام باقر سے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے بدیع السماوات والارض سورہ انعام کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ بدیع کا مطلب ہے کہ خلق کیا خدا نے کس کو؟ آسمانوں کو اور زمین کو. لیکن بدیع کا مطلب کیا ہے؟ بے دال یہ عین، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کیا، اس سے پہلے آسمان اور زمین نہیں تھے. ایک ہوتا ہے خلق کیا آپ نے ٹیشو کا ڈبہ، 10 ٹیشو کے ڈبے پہلے سے تھے، آپ نے ایک ٹی وی بنایا، پہلے سے ٹی وی تھا. ایک دفعہ یہ ہے کہ کائنات میں ٹی وی نہیں تھا، پہیا ویل انوینٹ ہی نہیں ہوا تھا. پہلا آدمی جس نے پہیا بنایا، یہ بھی کہنا غلط ہے البتہ، کیونکہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو بھی اس وقت تک انسان نے بنایا، سائنٹسٹ کہتے ہیں کوئی مرجع نہیں کہتا آپ لوگ ہم پر حملہ کر دیں. آپ مولوی لوگوں کی عادت ہے کہ سائنسدانوں کو برا کہتے رہتے ہیں. نہیں، برا نہیں کہہ رہے. سائنٹسٹ حضرات کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں ابھی تک کوئی چیز نہیں بنائی ہے جو بھی کاپی کی ہے وہ نیچر سے کاپی کی ہے. اگر اس نے ریڈار بنایا، سونار بنایا چمگادڑ کو دیکھ کر، اور چیل کی آنکھوں کو، شکرے کی آنکھوں کو دیکھ کر، پتہ نہیں کیا کیا جانوروں کو کی مثال دیتے ہیں، وہ یہ چیز بنائی تو ٹڈے کو دیکھ کر، وہ چیز بنائی تو فلاں کو دیکھ کر، یہ سب وہ چیزیں کہتے ہیں. بہرحال تو اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ سائنٹسٹ حضرات سے آگے پوچھے گا. تو بدیع السماوات والارض، خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا تازہ، اس سے پہلے نہیں تھا. اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان اللہ عز وجل ابتدع الاشیاء کلہا، خدا نے اشیاء کو ابتداء کیا. ابتدا نہیں کہہ رہا میں، اسٹارٹ. ابتدعا یعنی عین آخر میں خدا نے اشیاء کو خلق کیا. امام کہہ سکتے تھے کہ خلق الاشیاء کلہا، امام نے کہا ابتدع الاشیاء کلہا. ابتدع کا مطلب یہ ہے کہ خلق کیا اس طرح سے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی اگزامپل نہیں تھی. بے علم ہی علی غیر مثال، پھر امام وضاحت کر رہے ہیں یعنی اپنے علم کے ذریعے خلق کیا بغیر کسی مثال کے، اس جیسی اگزامپل نہیں تھی. آپ یونیورسٹی بنا لیں پاکستان میں، انڈیا میں، جو ٹکر کرے دنیا کی 100ویں بڑی یونیورسٹیوں میں آ جائے، 50ویں، آپ سے پوچھا جائے گا یہ آپ نے کس کو دیکھ کے کاپی کی ہے؟ یعنی ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ خود سے کچھ. آپ کہیں گے ہم نے ہارورڈ والوں کو بلایا تھا، کیمبرج والوں کو، انہوں نے یہ کام یہاں پر کیا. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ہم دیکھ کر کاپی کر رہے ہیں کسی کو. اعلیٰ غیر مثال کان قبلہ، پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی.
فابتدع السماوات والارض، لہٰذا خدا نے خلق کیا آسمان و زمین کو سب سے پہلے بغیر کسی مثال کے. ولم یکن قبلہن السماوات ولا ارضون، نہ اس سے پہلے کچھ آسمان تھے ایسے نہ زمینیں تھیں، کوئی زمین نہیں تھی. اب امام نے ایک عجیب جملہ کہا، اما تسمع لقولہ تعالیٰ، کیا تم نے آیت قرآن کی نہیں سنی؟ اما تسمع، کیا تم نہیں سن رہے ہو یہ قرآن کی آیت تمہارے سامنے نہیں ہے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ خدا کا تخت پانی پر تھا. روایت ختم ہو گئی. یہ جو خدا کا تخت پانی پر تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ پہلے آپ اس دوبارہ انوائرمنٹ میں لاؤں آپ کو اس روایت کے کہ ابن رسول اللہ یہ کیسے بنا؟ بدیع السماوات والارض کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ پہلے زمین آسمان نہیں تھا، خدا نے خلق کیا، کچھ نہیں تھا پہلے، پھر خلق کیا. اچھا، مثال بھی نہیں تھی کوئی. خدا کہتا اچھا وہاں پر دور اس گلیکسی میں پڑوس والی ایک اللہ میاں ہے، اس نے بنایا، کہتا بھائی اس کا ذرا پرنٹ تو دو ہم کو. پھر خدا نے دیکھ کے بتایا ایسا کہیں پر کچھ نہیں تھا. جب کہیں پہ کچھ نہیں تھا، وہ تھا اور کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، بات امام نے سمجھائی. آخر امام کہہ رہے اما تسمعوا لقولہ تعالیٰ، کیا تم نہیں سن رہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ آیت نہیں سنی تم نے؟ تمہارے سامنے نہیں ہے. کان عرشہ علی الماء، اس کا تخت پانی پر تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اب ایک آدمی مذاق اڑاتا ہے ان چیزوں کا تو خود اس کو نہیں اڑانے کا حق ہے، کیونکہ متکلم بات کرنے والا اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس کی بات میں اب کانٹرڈکشن نہیں نکال سکتے تو آپ کو مذاق اڑانے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہے. اگر کانٹرڈکٹ کر رہی ہے اس کی بات تو پھر آپ مذاق اڑائیے. پہلے کانٹرڈکشن کو نکالیے ان چیزوں میں سے، پھر آپ مذاق اڑائیے. اگر کوئی اڑائے نعوذ باللہ ان چیزوں کا، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ سے مطلب. امام کہہ رہے ہیں کہ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں تھا. کیا تم نے نہیں سنا کچھ نہیں تھا کی دلیل کیا لا رہے ہیں امام؟ کہہ رہے ہیں تم نے نہیں سنا کہ اس کا تخت پانی پر تھا. یا ابن رسول اللہ اگر پانی پر تھا تخت تو ابھی آپ نے خود کہا کہ کچھ نہیں تھا. امام دلیل لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ امام کہہ رہے ہیں بھائی اس میں کانٹرڈکشن تلاش مت کرو، یہ ڈسکرپشن ہے اس کی، نہ کانٹرڈکشن. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھوکے ہیں مولانا، جی آپ کے فریج میں تو کھانا رکھا ہوا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ رمضان ہے آج؟ اس کا مطلب یہ کہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ میں کیوں بھوکا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں کہ میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا. اس کا فریج میں کھانا ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دروازہ کھولتے کھا لیتے آپ کو نہیں پتا کیا رمضان ہے. اما تسمع، نہیں سنا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شروع ہو چکا ہے. اب یہاں پر آپ قرآن میں چلیے کہ جو پانی سے مراد کیا ہے امام کی. میں بہت آسان کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہم آئمہ کے چہروں پر مسکراہٹ تو نہیں لا سکتے، غضب کے آثار نہ لے آئیں کہ تجھے کس نے دیا تھا ایسا اول فول باتیں کرنے کا، لیکن بہرحال جو ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے آسان ترین طریقے سے کر کے بتا. صحیح؟ اچھا، امام نے کیا فرمایا اس روایت میں؟ امام نے فرمایا بے علم ہی علی غیر مثال، خدا نے اپنے علم کے ذریعہ زمین آسمان گلیکسیز کہکشاں سولر سسٹم یہ سب جو آج کل کی سائنس دیکھ چکی ہے، اور وہ جہاں تک ہماری جو یہ جو اسکائی لیبز ہوتی ہیں، آبزرویٹریز ہوتی ہیں جو گھوم رہی ہیں، یہ جہاں تک جا سکی ہیں، یہ ہنڈریڈز آف شاید بلینز آف ایئرز، لائٹ ایئرز کہتی ہے کہکشاں پھیلی ہوئی ہے. صحیح؟ امام کہہ رہے ہیں اس نے اپنے علم کے مطابق بنایا، کچھ نہیں تھا پہلے، سب کا سب اس نے علم کے مطابق بنایا. کہہ رہے ہیں اس کا تخت پانی پر تھا. یہ دو جملے آپ. پانی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ پانی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، آپ سے میں پوچھوں کہ اچھا پانی جو خدا کے وجود کی بڑی زبردست مثال ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے. بچے کہتے ہیں خدا کیسا تھا، کہاں تھا، کس شکل میں تھا. بچوں کو پانی دیجئے، بچہ پانی پیے، پیاس بجھ گئی، ہاں کلر بتاؤ اس کا کیسا تھا، کوئی کلر نہیں تھا. مزہ کیسا تھا، کسی چیز سے مزہ نہیں ملتا. کھٹا تھا، میٹھا تھا، نمکین تھا، کہتا کوئی مزہ نہیں تھا. ٹیسٹ لیس، بو کیسی آ رہی تھی. بہترین پانی کی مثال یہ کہ اس آرڈر لیس ٹیسٹ لیس اور شیپ لیس ہو. البتہ یہ مثال جو شیپ لیس ہو یہ بڑی مشکل ہے سمجھانا. آپ پانی کو کہتے ہیں، پانی میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی جو دنیا کی ہر ایڈیبل چیز میں، ہر کھانے پینے والی چیز میں جو خصوصیت ہے اس میں سے کوئی بھی پانی میں نہیں ہے. پانی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ پانی کو جس جگہ پہ ڈالیں وہ شیپ اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس علم ہے
آپ کے پاس علم ہے, کس آپ میں کوئی اکاؤنٹنٹ ہوگا, کوئی بزنس کر رہا ہوگا, کوئی کچھ مطلب آپ کے پاس علم ہے. کس چیز کا علم ہے؟ مولانا میں بڑا ہی ہوں, میں لکڑی کے یہ بناتا ہوں, مسہریاں, کرسی, صوفے. کیسے بنائیں گے؟ مولانا آتا ہے مجھے, آپ لکڑی لا کر دیجیے. خدا کی مثال میں اور ہماری مثال میں ایک فرق ہے. لکڑی آپ کو بہرحال خریدنی پڑے گی. اگر آپ بلیک اسمتھ لوہار ہیں, اگر آپ کو لوہا باہر سے لانا پڑے گا. سونار ہے, سونا آپ کو کہیں سے خریدنا پڑے گا, پھر آپ اس کو شیپ دیتے ہیں. تو اس چیز کو نظر میں رکھیے گا کہ مثال تھوڑی سی پرابلم کرے گی اور تھوڑا سا تھک رہے ہیں آپ لوگ, لیکن ذرا ہمت سے سنیے گا اس بات کو. آج کوئی نعرہ حیدری وغیرہ لگانے والا بھی نہیں ہے, لگائیے گا مت آپ لوگ, ڈر سے ہی ہے, مطلب ڈر سے بھی لگ سکتا ہے, لیکن میں نہیں کہہ رہا, لیکن ذرا سا تھوڑا سا ہمت سے. یہ علم کہاں پر ہے آپ کے ذہن میں؟ کرسی آپ کو بنانی آتی ہے, مسہری آپ کو بنانی آتی ہے, صوفہ آپ کو بنانا آتا ہے, ٹیبل آپ کو بنانی آتی ہے, چوکی آپ کو بنانی آتی ہے, پیڑھی اب تو شاید بچوں کو پتہ بھی نہیں ہو, جو چھوٹی سی ہوتی تھی وہ بنانی آپ کو آتی ہے, اسٹول, بورچہ خانے کا پٹرا جب ڈائننگ ٹیبل نہیں تھی, پٹرا, نعمت خانہ جو چھوٹی سی الماری, سب آپ کو بنانا آتا ہے. آپ بڑھائی ہیں. کیسے بنائیں گے؟ علم کے ذریعے. علم کہاں ہے؟ یہاں پر. تو اگر آپ کے دماغ کو چیرا جائے تو کہیں پر کرسی کی تصویر آتی ہے؟ نہیں آتی. علم شیپ لیس ہے, آرڈر لیس ہے, کلر لیس ہے. خدا کے پاس جو قدرت ہے وہ کلر لیس ہے, آرڈر لیس ہے, شیپ لیس ہے. وہ چاہے کرسی بنائے, کہاں سے نکل کر آتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے, نقل کفر نہ باشد, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدا کا کوئی دماغ ہے؟ خدا کا کوئی دماغ نہیں ہے, لیکن فرض کیجئے خدا کا دماغ ہے. اگر ہم ہوتے روز ازل میں, خدایا تو کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا زمین آسمان کیا کیشا گیلیکسیز, یہ تیرا علم ہے کہاں پر؟ خدا کہے گا سب میرے دماغ میں. خدا کیسے پتہ لگے گا؟ خدا کہے گا جب بن کے چیز آئے گی تب پتہ لگے گا کہ میں کیا بنا سکتا ہوں. بھائی پائلٹ صاحب, آپ نے جہاز اڑا تو لیا, بٹھائیں گے کس طرح سے؟ میں آپ کو سمجھاؤں, آپ سمجھ نہیں سکتے. پھر بھی کہے گا میرے دماغ میں. تو کیسے پتہ لگے گا؟ جب میں ٹکر چپکاؤں گا جا کے جہاز کو زمین سے, تب پتہ لگے گا. یہ کیسے آپ نے کیا؟ اس لیور کو نیچے کھینچا, اس کو اوپر کیا, وہ بٹن آف, یہ بٹن آن, فلاں کنٹرول ٹاور, ونگز, ٹیل, فلاں فلاں, یہ کیسے کیا؟ یہ سب یہاں تھا. تو مجھے دکھ کیوں نہیں رہا تھا؟ بھائی علم ہوتا ہے روح کے اندر, آرڈر لیس ہوتا ہے, ٹیسٹ لیس ہوتا ہے, شیپ لیس ہوتا ہے. دکھتا جب ہے جب وہ باہر آتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, خدا کے پاس قدرت تھی. قدرت ڈیپینڈ کس پہ کر رہی تھی؟ قدرت خدا کی, خدا کے علم پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی. تمہاری قدرت تمہارے دماغ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نہیں کرتی؟ مجھ میں طاقت ہے کہ میں اس کا وائرس صحیح کر دوں. کہاں پر ہے طاقت؟ دماغ میں. کیسے پتہ لگے گا؟ جب میں کام کروں گا. یعنی میری قدرت, میری پاور, میری انرجی, میری توانائی, کیپیبلٹی, میرا پوٹینشیل ڈیپینڈ کر رہا ہے میری علم پر. میری طاقت, قدرت, توانائی, انرجی ڈیپینڈ کر رہی میری نالج پر. قدرت اس وقت دکھے گی کہ جب میں اپنے علم کے ذریعے کسی چیز کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں. اس علم کا شیپ کیا ہے؟ عرشہ علی الماء, خدا کی جو قدرت تھی. عرش یعنی قدرت, طاقت. خدا کی قدرت کس پہ بھروسہ کر رہی تھی؟ آدم سے لے کر خاتم, خاتم سے لے کر قیامت تک کسی پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی. خدا کی قدرت بھروسہ کر رہی تھی, ڈیپینڈ کر رہی تھی اس کے علم پر. اس کے علم کی خاصیت کیا تھی؟ یعنی اس کے علم کی خاصیت گویا کہ, ایز اف, لیٹ اس سپوز, گویا کہ پانی کی طرح تھی. آپ برف کا ریچھ بنا سکتے ہیں؟ ہاں. آپ برف کی سائیکل بنا سکتے ہیں؟ ہاں. آپ برف کی موٹر سائیکل بنا سکتے ہیں؟ جی. کیسے؟ ڈائی میں ڈالوں گا, سانچے میں, فریزر میں رکھ دوں گا. پانی کی خاصیت یہ ہے. قدرت کی خاصیت, اگر قدرت لامتناہی ہے, انفینٹی ہے, اگر علم انفینٹی ہے, تو پھر آپ میں خدا تو کچھ بھی نہیں ہے. کہاں سے لکڑی کہاں سے لائے گا؟ پتھر کہاں سے لائے گا؟ مارس, یورینس, جوپیٹر, مرکوری, اس کو سب کو کیسے بنائے گا؟ کہ خدا کہے گا اپنے دماغ سے. یہ دماغ تو تیرے پاس کچھ ہے؟ خدا کہے گا ہاں میرا علم ہے اور قدرت ہے. جب ظاہر ہوگی تب دیکھ لینا. کانا عرشہ علی الماء. امام کیا جواب دے رہے؟ کچھ نہیں تھا. یہ جو کچھ نہیں تھا پھر آیا کہاں سے؟ خدا کے پاس پانی تھا ایک, اس نے جو چاہا, سائیکل بنانی چاہیے, فریزر میں رکھا. آپ فریزر میں رکھتے ہیں, اب یہ میں کیا کروں, مثال ہے, آپ فریزر میں رکھتے ہیں پانی کو ڈال کے کسی ڈائی میں, ڈائی, سانچا, فریزر, اوون, سب اس کے یہاں پر تھا, اس کی قدرت میں تھا. جب چاہا اس نے شو کر دیا. پروردگار ہاتھی کیسے بنائے گا تو؟ بڑا مشکل ہے. مچھر بھی تو بنائے گا, ہاتھی بھی, ڈائناسور بھی. اچھی. تو کبھی بوئنگ والے سے پوچھا
کہ وہ اتنا سا ڈرون جو بنا رہے ہو کیسے بناؤ گے, اور اتنا بڑا جائگنٹک, اتنا بڑا لمبا چوڑا جہاز جس میں 2-3 فلور ہیں, بستر لگے ہوئے, حمام ہے, شاور لے رہا ہے آدمی, اب شاید استری بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے آگے بڑھے ٹیکنالوجی تو کہاں ہو جائے. اس سے پوچھا کبھی آپ نے کہ تم اتنا سا ڈرون بھی بنا رہے ہو ٹڈے کی طرح, گراس ہاپر کی طرح, اور تم 700 600 500 لوگوں کو لے کے چلتا ہے جہاز, وہ بھی بنا رہے ہو. ہم نیچے سے دیکھتے ہیں, اگر ہم جہاز میں آج تک نہیں بیٹھے ہوتے ہمیں یہ کوئی بتاتا کہ بھائی اندر پوری کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی کافی پی رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی مووی دیکھ رہا ہے, کوئی گانا سن رہا ہے, کوئی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے, یہاں پہ ایک صاحب شاور لے رہے ہیں, ایک صاحب لیٹے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں اپنی, پورا شہر جا رہا ہے اوپر. اس سے پوچھا کہ اتنا سا قدرت ہے نا اس کے پاس, طاقت ہے اس کے پاس. امام کہہ رہے ہیں کانا عرشہ علی الماء, یعنی اسپیسیفائی کب ہوتی ہے یہ ایبسٹریکٹ چیز جو آپ کے دماغ میں ہے, جو چیز آپ کے مغز میں ہے, وہ کب سمجھ سامنے آتی ہے؟ جب وہ چیز بن کے آتی ہے. تو یہ بن کے کیسے آتی ہے؟ کوئی اس کا را مٹیریل ہوتا ہے نا, اس کا خام مال ہوتا ہے, کوئی کچا مواد ہوتا ہے. تو آپ کیک بناتے ہیں اسٹار کی شیپ کا, کرسٹن کی شیپ کا, مون کی شیپ کا, ڈال, سب آٹا موجود ہے, پانی موجود ہے. یہ آپ کا کیا وولٹائل ہے, آٹا ہے آپ کے پاس. اچھا آٹے کے ڈبے کی طرف اشارہ کریں, اس میں ریچھ بھی ہے, اس میں بندر بھی ہے, اس میں گٹار بھی ہے, اس میں بانسری بھی ہے, اس میں کتاب کا شیپ بھی ہے. کہاں ہے بھائی؟ جب یہ سانچے میں جائے گا نا ڈو بن کے, اپنا آٹا بن کے, اور پھر ہیٹ لگے گی اس کو, تب یہ اس شکل میں بن کے آئے گا, بنے گا اسی میں سے. تو یہ جو آٹا آپ دکھا رہے ہیں باہر, اشارہ کر رہے ہیں, خدا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ خدا کچھ دکھا نہیں سکتا, جو کچھ ہے اس کی قدرت اور ارادے کے ساتھ ہے. یہ وہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جو واقعا سمجھنا تقریباً ناممکن ہے, بلکہ میں تکلف کیوں کروں, ناممکن ہے. ایک چیز ہے خدا, وہ دکھ بھی نہیں رہا, اس کو چھو بھی نہیں سکتے آپ. اس نے ارادہ کیا, فرض کیجئے کہ انفینٹی ایئرز بیک دھماکہ ہوا, بگ بینگ ہوا, کیا ہوا, کائنات بن گئی. آپ کے ساتھ پرابلم یہ ہمارے ساتھ کہ ہم را میٹیریل کو ڈھونڈتے ہیں. باورچی خانے میں اگر 4 پلیٹیں رکھی ہوں اور کوئی آپ کو کھانا پکا کے دے دے, بھائی یہ پکایا کہاں سے تم نے؟ کچھ بھی نہیں تھا, فریج خالی تھا, پوچھ کے گئے تھے پورا, فریزر خالی, کیبنٹ خالی, یہ آیا کہاں سے؟ کہے گا میرے ارادے سے. کہے گا بھائی بیوقوفی کی باتیں مت کرو, یہ انڈا روٹی لائے کہاں سے؟ آپ نہیں مانتے. تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, ہم لوگ کیونکہ موجود چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں, ویزیبل ہوتی ہیں, یا ایکسٹریکٹ کرنا پڑتی ہے, ہمیں کھود کے نکالنی پڑتی ہے, مٹی نکالنی پڑتی ہے, سبزی زمین سے نکالنی پڑتی ہے, پھل درخت سے توڑنا پڑتا ہے, کہیں سے لانا پڑتا ہے, اس کو ہمیں پریپیئر کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ اسی چیز کے ذریعے خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح سے بناتا ہی نہیں, میں اپنے ارادے کے ذریعے. پروردگار کون سا اسٹور روم ہے جس کے پردے کے پیچھے سے تو چیزوں کو نکال کے لاتا ہے؟ کوئی کہے گا کانا عرشہ علی الماء, جو کچھ ہے ہماری قدرت ہے, ہمارا علم ہے, ہماری طاقت ہے. تو خود کہاں ہے؟ میں دکھتا ہی نہیں ہوں. یہ ایک پرابلم ہے بڑی خدا کے ساتھ سمجھنے کے لیے. سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ تو بہرحال. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اس کو اس طرح سے میرے خیال سے اس آیت کو جو مولانا نے فرمایا, اس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ پانی کی خصوصیت کو دیکھ کر آپ دیکھیں پانی ہر چیز میں ڈھل جاتا ہے, اور کوئی چیز اسپیسیفک نہیں تھی اس وقت. اب اگلی روایت, فقال له حمران, یہ زراد ابن عین کا بھائی ہے, حمران ابن عین, اور بہت جلیل القدر صحابی تھے یہ. تو حمران نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ, یہ جو آیت ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, خدا غیب کو جانتا ہے, عالم الغیب ہے, اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی پر بھی, کسی ایک پر بھی غیب کو ظاہر نہیں کرتا. تو یہ جو ہے اس روایت کے آیت کے بارے میں بتائیے, سورہ جن کی آیت ہے یہ. امام نے فرمایا, امام باقر علیہ السلام نے اگلا آیت کا اگلا ٹکڑا, الا من ارتضی من رسول, مگر یہ کہ اپنے جس رسول سے راضی ہو جائے, یہ بھی تو کہا ہے خدا نے. پھر امام نے فرمایا, امام کا جملہ, وَكَانَ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ مِمَّنْ ارْتَضَاهُ, اور خدا کی قسم, اللہ کی قسم, محمد ان لوگوں میں سے ہے کہ جس سے خدا راضی ہو گئے. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَالِمُ الْغَيْبِ, اب یہ جو تم نے کہا عالم الغیب, یہ تو بات ہم نے بتا دی کہ خدا کسی پر ظاہر نہیں کرتا علم غیب کو مگر یہ کہ جس سے راضی ہو جائے, اور محمد مصطفیٰ سے راضی تھا تو غیب کو ظاہر کر دیا. یہ جو تم نے کہا عالم الغیب, خدا غیب کا عالم ہے, اب اس کا معنی کیا ہے؟ اب یہ امام بتا رہے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمٌ بِمَا غَابَ عَنْ خَلْقِهِ, پہلی بات تو یہ کہ خدا اس غیب کو جانتا ہے جس غیب کو مخلوق نہیں جانتی. آپ کو نہیں پتا ماؤنٹ ایوریسٹ کے چوٹی پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت,
کوئی اٹالین بیچارہ راستہ بھول گیا نہیں بھول گیا تو آپ کو نہیں پتہ مثال کے طور پر کہ آسام کے جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، نہیں پتہ آپ کو، خدا جانتا ہے. پھر اور آگے آئیے، آپ کو نہیں پتہ چاند پہ کیا ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا جو فرض کی پڑوسی ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ سب چیزیں جو مخلوق سے چھپی ہوئی ہے. امام نے فرمایا غاب عن خلقہ، خدا ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو اس کی مخلوق نہیں جانتی. فیما یقدر من شیء ویغزیہ فی علمہ قبل ان یخلقہ، یہ جو غائب ہوتا ہے مخلوق کی نگاہوں سے یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ میں نے بتائی مثال، اب امام کے الفاظ سنیے. یقدر من شیء، جس چیز کو بھی خدا تیار کر رہا ہوتا ہے، تقدیر یعنی کیلکولیشن کے کہتا ہے کہ اب یہ ہونا ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے مخلوق کی آنکھوں سے. وہ یغزیہ فی علمہ، پھر خدا کہتا ہے اب مجھے یہ کام کرنا ہے. مثلا ایک آدمی، خدا کہہ رہا ہے اس نے گناہ کیا ہے، سزا واجب ہو چکی ہے مجھ پر دینا کسی بھی لحاظ سے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں فلاں موقع پہ سزا دوں گا، یہ استغفار کر لیتا ہے، 4 آنسو بہاتا ہے، تو خدا اپنے فیصلے کو واپس لے لیتا ہے. یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ خدا فیصلے کو واپس لے لیتا ہے. اس طرح سے سمجھیے کہ ایک عالم غیب میں ایک سسٹم چل رہا ہے جو خدا کی نگرانی میں چل رہا ہے. جو بھی آپ کا کمپیوٹر سی پی یو وغیرہ اس میں پروسیس ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ہارڈ ڈسک کے تحت چل رہا ہے، ریم کے تحت چل رہا ہے. اور جو اپنے اس کے مطلب ہارڈ ڈسک ریم سے پہلے کا پروسیس ہے اور ہارڈ ڈسک کے بعد کا پروسیس جو ہے وہ ریم ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. بہرحال وہ یغزی فی علمہ، خدا قضاوت کر دیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. قبل ان یخلقہ، اس سے پہلے کہ خدا خلق کرے. فرض کیجئے کہ امام زمانہ کے انصار کو خدا کہتا ہے کہ مجھے اس زمانے میں اس کو خلق کرنا جو حضرت حجت کا مددگار بنے گا. فیصلہ کر لیا خدا نے. یہ سب آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے کہ کب وہ پیدا ہوگا، 2040 میں، 2050 میں کب پیدا ہوگا، کیا ہوگا، یہ فیصلہ کر لیا خدا نے. وَقَبْلَ أَن يُفْزِيهَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، پہلا ورڈ ہے یغزی ہے، دوسرا لفظ ہے یفزی ہے. یغزی مطلب فیصلہ کر لیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ ملائکہ، یفزی یعنی افزا، افزا کا مطلب کیا ہے، یعنی کسی چیز کو کھینچ کر کہیں تک لے کر جانا. افزا، الف حمزہ فے زواد الف حمزہ، افزا یعنی کیا مطلب، یعنی ملائکہ تک جب وہ ٹرانسفر کرتا ہے اس سے پہلے اپنے پاس وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. فذالک یا حمران علم موقوف عندہ، یہ وہ علم ہے کہ جو اس کے پاس ہے، اسی کے پاس رکا ہوا ہے. الیہ فیہ المشیہ، یہ اس کی مشیت کے ساتھ ہے، اس کے ارادے کے ساتھ ہے. اب مشیت اور ارادے میں علم کلام میں فرق ہے. اب یہاں پر اس کا اگر فرق بتایا جائے ایک تھکا دینے والی بحث ہو جائے گی. مشیت یعنی اس کی چاہت، وہ چاہتا ہے. فیغزی اذا ارادہ، جب بعض علم ایسے ہیں کہ ارادہ جب کرتا ہے تو اس کو فیصلہ کر لیتا ہے. وَيَبْدُ لَهُ فِيهِ فَلَا يَمْزِيهِ، بعض ارادے ایسے ہوتے ہیں اس کے کہ اس میں خدا کے سامنے ایک دوسرا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. وہ کس وجہ سے، وہ اپنے بندوں کے کاموں کو دیکھتے ہوئے، تو خدا اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے. تو دو طرح سے چیزیں ہو گئی. خدا کہہ رہا ہے مجھے کام کرنا ہے، ملائکہ پہنچا دیا، ملائکہ کو دیا، یغزی ہے، خدا کا فیصلہ ہو گیا، مشیت کے مطابق خدا کر ڈالتا ہے. ایک علم ایسا ہوتا ہے جو خدا ارادہ کرتا ہے، یہ تیاری کرتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ یہ کام ہو گیا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے. امام زمانہ کے لیے دعا کرو، گریے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، تضرع گڑ گڑا کر، تاکہ خدا امام زمانہ کے ظہور کو نزدیک لے آئے. تو کسی صاحب نے میسیج بھیجا 31 دسمبر کو، الحمدللہ مولانا امام زمانہ کے ظہور میں 1 سال کم ہو گیا. میں کہا آپ کو کیسے پتا؟ ہو سکتا ہے 50 سال بڑھ گئے ہوں. ہمارے پاس کیا تمام گناہوں کی فہرست ہے جو کائنات میں انجام دیے جا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں اور میں کہ میری عمر میں 1 سال کمی ہوئی ہے، جبکہ ہم کو اپنی عمر کا بھی نہیں پتا. ہو سکتا ہے 31 دسمبر کو جب میں عمر لے کر آیا تھا اس میں 20 سال رہ گئے ہوں، 40 سال رہ گئے ہوں، 39 ایئرز رہ گئے. 1 منٹ پہلے میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ خدا نے 10 سال اور بڑھا دیا. ہمیں نہیں پتا یہ سب چیزیں. ہمیں پتا جو کورٹ ہمیں کھیلنے کو دیا گیا نا 25/25 کا، اسی میں ہم رہیں تو بہتر ہے. جو دعا کرنے کے ہمیں حکم دیا گیا تاکید کے ساتھ، اس کو ہم نے پھینک دیا. مجلس ہو رہی ہے، پہلو بدلنا، اللہم اجل الہی آمین، مطلب کیجول ہے یہ. ہم دکاندار سے کہتے ہیں بھائی شکر ہے، شکر وائٹ واضح کر کے کہتے ہیں توجہ کے ساتھ. جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، کوئی کان اپنا کھجا رہا ہے، کوئی داڑھی کھجا رہا ہے، اللہم اجل ولیک الفرج، سوچے انسان کیا دعا ہے یہ. اجل ولیک الفرج یعنی 1,24,000 انبیاء پلس 13 معصومین کی آرزویں، وہ دعا کرنے کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے. خدا کہتا ہے خبردار دعا کی جو میرے ولی کے ظہور کے لیے، تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم دعا کرو. تو کبھی کبھی خدا دعا کے ذریعے وقت کو نزدیک لے آتا ہے، گناہ کے ذریعے
دور لے جاتا ہے. یہ وہی بات ہے یبدو لہو, خدا کے سامنے ایک چیز واضح ہوتی ہے. خدا کے سامنے ہر چیز واضح ہے نہیں. خدا کو پتا ہے یہ بندہ میرا کل 11:55 پر توبہ کرے گا, خدا ابھی معاف کر دے, کہے گا نہیں. خدا تجھے پتا ہے کہ اس آدمی کی وہ ہے چاہت ہے کہ روزے میں جائے امام حسین کے, جب جائے گا گنبد کے نیچے کھڑا ہوگا تب یہ عمل کرے گا, کیونکہ خدا چاہتا ہے وہاں تک جائے مسئلہ. 11:55 پر توبہ ہوگی تب خدا گناہ کو معاف کرے گا. تو اس کو پروردگار تجھے تو پتا ہے ابھی معاف کر دے. خدا کی طرف سے جواب آئے گا دیکھو سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہے, ہماری مصلحت اور مشیت اس طرح سے ہے. خیر فَأَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي يُقَدِّرُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْزِيهِ وَيَمْزِيهِ. اب وہ علم, یہ سمجھ میں آ گئی نا بات یہاں تک جو ہوئی ہے. دو طرح کے علم ہے, ایک کو خدا دیکھتا ہے کیلکولیشن کرتا ہے. اب کیلکولیشن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس. کیلکولیشن کرتا ہے, کیلکولیٹر نکالتا ہے اپنا خدا کس طرح سے کیا. یقدر کا مطلب تقدیر کا مطلب میجرمنٹ. دیکھتا ہے مصلحت, اچھا یہ کام سیکنڈ سے بھی کم میں ہوتا ہے, ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. امام نے کہا ہے دوسری روایت میں اس سے کم لفظ نہیں ہے کوئی ہم جو سمجھا سکیں. پھر اس کے بعد اپنے ملائکہ کو دیتا ہے اور ارادہ کر دیتا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے. کبھی یبدو لہو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے کہ ہو, یہ ہوتا اگر یہ لوگ یہ کام کرتے, لیکن انہوں نے یہ کام کیا اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کی مثالیں بڑی خوفناک مثالیں ہیں. خدا نے انبیاء کو نہیں چھوڑا اپنے, ہم اور آپ تو محمد علی محمد کے کنسیشن میں کہیں نہ کہیں خدا نکال دیتا ہے کہ حضرت حجت کی جو دعائیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں دن رات, اس کی وجہ سے واقعی خدا امام زمانہ کی جو دعائیں ہیں وہ پروردگار ہمارے حق میں قبول فرمائے, وہ قبول ہیں, لیکن ہم بندگی کا تقاضا ہے. ورنہ تو خدا نے انبیاء کی نسلوں میں سے نبوت نکال دی, نبوت چھین لی, اور یہ سب کام بڑے عجیب و غریب ہوئے اور ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو کیا ہے. بہرحال اما العلم الذي يقدره الله عز وجل فيغزيه, وہ علم کہ جس کی خدا یقدر پیمائش کر لیتا ہے, میجرمنٹ کر لیتا ہے, فیغزیہ اور اس کو فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس علم کے مطابق مجھے کرنا ہے یہ کام. وہ یمزی ہے اور کر بھی ڈالتا ہے. فهو العلم الذي انتهى الى رسول الله ثم اليه, یہ وہ علم ہے کہ جو ہمارے پاس آیا, رسول خدا کے پاس آیا, پھر اس کے بعد ہم تک آیا. یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ جتنے کاموں کو کرنا ہے اور خدا کا ارادہ بدلا نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس سارا کا سارا علم ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا اصل میں ایک تو مطلب یہ ڈر بھی لگتا ہے, خوف بھی آتا ہے انسان کو کہ کتنی عجیب باتیں کر رہا ہے, جس پہ مراجع جو ان سے اگر پوچھا جائے 20-25 منٹ کی تقریر کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے ٹیپ کرو, ریکارڈ کرو, سنتے ہیں روایت, پھر جا کے سوالات گفتگو. یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ آرام سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں, لگتا ہے باغ میں ٹہل رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں سے بدعہ کا مسئلہ ایک آتا ہے. بدعہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر بدعہ نہ ہوتی, یعنی اگر مجھے یہ نہیں پتا ہوتا, مجھے پتا ہے کہ خدا بعض چیزوں کو بدل سکتا ہے, تو میں قیامت تک کے لیے تم کو بتا دیتا کہ کیا واقعات اور حالات پیش آنے ہیں. لیکن کیونکہ بدعہ ہے, بدعہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا اپنے فیصلوں کو بدل دیتا ہے. تو فیصلوں کو خدا بدل دیتا ہے. فرض کر لو کہ 95 ہجری میں امام سجاد کی شہادت ہوئی, 98 ہجری میں امام نے بتایا یہ ہوگا. خدا کی بدعہ کس طرح سے ہے؟ جو بدعہ, خوب توجہ کیجیے, خدا جو بدعہ اختیار کرتا ہے وہ امام کی نظروں سے ضروری نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو. بدعہ امام کو پتہ لگ جاتی ہے, لیکن کوئی, خوب توجہ کیجیے گا, کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے امام ہم کو سمجھا سکیں. امام کہیں گے 98 ہجری میں میری شہادت کے 3 سال بعد زلزلہ آنا تھا جاپان میں. اچھا نہیں آیا زلزلہ. امام کہتے دیکھو زلزلہ نہیں بھی آ سکتا, بارش بھی ہو سکتی ہے, طوفانی ہوائیں بھی چل سکتی ہیں, اور اس زلزلے کے بدلے جاپان میں رائٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہنگامے بھی ہو سکتے ہیں, جلوس بھی نہیں. تو سامنے والا کیا کہے گا؟ کیا کہا یہ شخص نعوذ باللہ حکم بدان جاہل ہے, نادان ہے, اس کو کچھ نہیں پتا. یہ پہلے تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا, بالکل اس نادان ڈاکٹر کی طرح جو 18 اینٹی بایوٹک لکھ کے دیتا ہے, کہتا ہے یہ کھائیے گا, یہ کھائیے گا, یہ کھائیے گا, بلائنڈ تھراپی. اپنے جہل کو چھپانے کے لیے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ 15-20 چیزیں لکھ کر دے دیتا ہے. اسی طرح سے یہ آدمی کر رہا ہے. یعنی میری بات سمجھے, اگر امام چاہیں تو یہ بات بدعہ کے لحاظ سے بھی بہت حد تک, جس حد تک کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا, امام کا اور خدا کا رشتہ ہے. لیکن امام آپ کو بتائیں تو کیسے بتائیں؟ ایک بات بتا سکتا ہے نا ایک انسان کہ یہ ہوگا, تبھی تو آپ میری بات پہ ایمان لائیں گے. دیکھیے ابھی باہر نکلیں گے نا آپ, تو آپ کو دیکھیں گے کہ بارش ہوگی, لیکن مجھے پتا بدعہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا بدعہ کتنی طرح سے ہو سکتی ہے؟ یہ بارش جو کینسل کرے گا خدا, اس کے بدلے میں کیا کام کر سکتا ہے؟
10 کروڑ کام اور کر سکتا ہے. میں کتنی لمبی لسٹ گنواؤں آپ کو. اور اس وقت جو خدا کر رہا ہوگا امام باقر کو پتا ہوگا, فرض کیجئے, لیکن امام سجاد تو نہیں ہے اس وقت. تو کون کس طرح سے راوی پوچھے گا؟ راوی پوچھ کے چلا جائے گا, کہے گا امام تمہارے بابا نے یہ کہا تھا, تو یہاں یہ ہو گیا. اب وہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کی پرابلم کہاں پر آ رہی ہے؟ پرابلم صاحبان ایمان کے عقیدے کے اندر آئے گی. وہ کہیں گے کہ یہ صحیح سے نہیں بتایا اس نے. تو امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک بات, تو جب بدا ہوتی ہے تو بدا پروردگار عالم اپنے فیصلے کو ظاہر کرتا ہے. اور کیونکہ ہم نے کہا کہ علم مستأثر کے علاوہ جتنا بھی علم ہے وہ تمام کا تمام ائمہ کے پاس, ہم نے پیچھے روایت پڑھ کے آ رہے ہیں کہ عرش الہی پر جب امام کی ارواح جاتی ہے تو وہاں پر امام کو علم آتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, کون سا علم آتا ہے, کیا علم آتا ہے؟ یقیناً وہ علم نہیں آتا جو کائن یکون وما ہوا سوف یکون ہے, یعنی جو ہوگا, ہو رہا ہے, ہو چکا, وہ علم نہیں ہے. وہ امام کو دے دیا گیا, شب قدر کو دے دیا گیا. پھر یہ کون سا علم ہے یہ ہمیں نہیں پتا. لہٰذا ان سب روایتوں کو دیکھ کر شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, خدا ان کی درجات بلند کرے, ان کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ علم امام کو چھوڑ دو اسی پر جس کا علم ہے. یعنی علم امام کو چھوڑ دو کہ جس کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ امام کا علم ہے. بہرحال یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اور اب ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں, تھوڑا سا اس کو میرے خیال سے پڑھ لیں. اگلی روایت جو ہے, اچھا اب ایک روایت ہے, یہ میں زبانی بتا دوں. ایک روایت ہے کہ امام کے پاس علم غیب نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے کہا, اس میں کیا ہے, روایت یہیں پر ہے. اس نے ابن رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے. تو بات ہوئی, امام نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں علم غیب ہے. ہمیں کیا علم ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا. میری ایک قدیس تھی, گھر میں خادمہ تھی, کام کرتی تھی, خدمت گزار. تو میں اس کو ڈھونڈنا چاہ رہا تھا, اس نے کوئی غلط کام کیا تھا, تو اس کو میں چاہتا تھا سرزنش کروں. مجھے پتہ ہی تھا کس کمرے میں چھپی ہوئی ہے. ہمارے پاس تھوڑی علم غیب ہے. لوگ اس روایت کو لے کر آتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے. اب اس روایت کو پڑھتے ہیں تو امام نے یہ بات کی. روایت کا اگلا جو فلما ان قام من مجلسہ وصار فی منزلہ دخلت انا وابو بصیر ومیسر. جب امام اوپن سیشن ختم ہو گیا, امام اٹھ کر مسجد اپنے گھر میں گئے, تو میں داخل ہوا. راوی کہہ رہا ہے, کون؟ ابو بصیر کہہ رہے ہیں, سدیر سیرفی کہہ رہے ہیں. میں داخل ہوا, ابو بصیر داخل ہوئے, اور میسر, یہ 3 آدمی امام کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے. قلنا لہو, ہم نے کہا یا ابن رسول اللہ, یہ تو آپ کو کمرے میں نہیں پتا, یہ تو مطلب جعلنا فداک, ہم سب آپ پر قربان جائیں تینوں. سمعنا کا وانت تقول کذا و کذا فی امر جاریتک, آپ حدیث کے بارے میں آپ یہ فرما رہے تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کا علم ٹھیک ٹھاک, آسمان, عرش, کرسی, لوح قلم, شب جمعہ, لیلۃ القدر, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اس کے حلق میں بیچارے کی بات اٹک گئی. وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْلَمُ عِلْمًا كَثِيرًا وَلَا نُنْسِبُكَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ. ہمیں پتہ ہے ابن رسول اللہ کہ آپ کے پاس بہت علم ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خدا کی طرح عالم الغیب ہیں, لیکن آپ کے بہت کثیر علم ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا, ہم آپ کو عالم الغیب تو نہیں کہہ رہے خدا کی طرح, لیکن آپ کے بہت علم ہے. اب بیچارہ راوی پریشان ہے. فقالا, امام یا سدیر, امام نے کہا یا سدیر, سدیر سیرفی نام راوی کا, الم تقرأ القرآن, تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ راوی کہتا بلا, جی. فرمایا فہل وجدت فیما قرأت من کتاب اللہ عز وجل, تم نے جب قرآن پڑھا ہے اس میں یہ آیت ملی تمہیں کہ نہیں ملی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. سلیمان کے قصے میں آصف ابن برقیہ نے کہا کہ کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا ایک مقدار تک علم تھا, کہ میں تخت کو آپ کے پاس بلقیس کے لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. میں نے کہا جی ابن رسول اللہ, قربان جائیں کہ قد قرأتہ, پڑھا ہے میں نے قرآن میں. امام نے کہا فہل عرفت الرجل, تم اس مرد کو جانتے ہو جس نے کہا, وہ جو شخص تھا. وہل علمت ما کان عنده من علم الکتاب, تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو علم کتاب کا دعویٰ کیا تھا, خدا نے کہا ہے علم من الکتاب, جو خدا نے کہا ہے اس کے پاس کتنا علم تھا؟ میں نے کہا کہ اخبرنی, آپ بتائیے, مجھے کیا پتا کتنا علم تھا. قدر قطرۃ من الماء فی البحر الاخضر, میڈیٹرینین سی جو ہے اس کے مقابلے میں قطرہ لے آؤ, اتنا علم تھا. فما یکون ذلک من علم الکتاب, اس کا ریشو کیا ہے پورے کے پورے کتاب کے علم سے, یہ بتاؤ ذرا.
قلت جعلت فداک ما اقل ھذا، قربان جاؤں کہ اپنا رسول اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک قطرہ میڈیٹرینین سی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یا سدیر ما اکثر ھذا، صحیح کہا سدیر، یہ جو تم کہہ رہے ہو جس کی خوب توجہ کیجیے گا، ما اکثر ھذا کتنا زیادہ ہے یہ علم آصف کا. امام فرما رہے ہیں کہ جس کو تم قلیل کہہ رہے ہو، ان ينسبہ اللہ عز وجل الى العلم الذي اخبرک بہ یا سدیر. اب میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جس کثیر علم کو تم قلیل کہہ رہے ہو. جب میں نے تمہیں سمجھایا تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کثیر علم کیا ہے. فہل وجدت فیما قرأت من کتاب اللہ عز وجل ایضا، تم نے یہ قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ حبیب ان سے کہہ دو، یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، تو حبیب تم ان سے کہو کہ اللہ کافی ہے گواہی کے لیے میری رسالت کے لیے، جو تم مجھے جھٹلا رہے ہو میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اب سوال یہ کہ اللہ کہاں سے آئے گا؟ خدا جو بھی بات کرے گا وہ رسول کی زبانی بات کرے گا. ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے وہ پلس خدا، یہ کافی ہے. جس کے بعد تھوڑا سا علم تھا، تم کہہ رہے ہو بہت، تم کہہ رہے ہو تھوڑا سا ہے بہت، جبکہ وہ تھوڑا سا اس نے اتنے عجیب و غریب کام کر دیے. قد قرأت جو ان تو قربان جاؤں، جی پڑھا ہے میں نے اس کو. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے اور جس کے پاس قطرہ ہے ایک میڈیٹرینین سی کے مقابلے میں، کس کا علم زیادہ ہے؟ قلت بل من عنده علم الکتاب کلہ، جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے اس کا علم زیادہ ہے. قال فاوما بیدہ الی صدرہ، امام نے وقال علم الکتاب واللہ کلہ عندنا، خدا کی قسم، یعنی امام نے اس طرح سے کیا تھا، اور مجھے بھی شرم آ رہی ہے اس طرح سے کرتے ہوئے کہ امام نے کہا اس طرح سے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پورا کا پورا علم امام کے سینے میں، امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. علم الکتاب واللہ کلہ عندنا، پوری کی پوری کتاب کا علم ہمارے پاس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام جب جا رہے ہیں سید الشہداء خیمے کے پیچھے گئے، کون ہے میرے ساتھ پیچھے چل رہا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مسلم کی خبر لے کر آؤ. یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پہ الگ گفتگو کریں گے. جو اگلا چیپٹر کا جب میں جواب دیا جائے گا کہ اگلا چیپٹر یہ ہے کہ ان الامام اذا اراد ان یعلم علم، امام جب چاہتا ہے، امام معصوم چاہتے ہیں جب کسی چیز کا علم حاصل کرنا تو وہ علم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. درود بھیجیں محمد آل محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.